بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گرد و پیش میں ایسے بہت سارے بچے اور ایون بڑے مل جاتے ہیں جو سننے اور بولنے کی قوت سے وہ قاصر ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے پیدائشی طور پر سماعت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا کہ بچے بہرے کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے اثرات کا ابھی تک سائنس نے معلومات کی ہوئی ہیں جو بچے کی حمل کے دوران اس کے سماعت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہی بچہ پھر سننے سے قاصر یعنی بہرا پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر معمولی نوعیت کے بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ خطرناک ہوتے ہیں، اور خصوصاً حمل کے پہلے والے 3 مہینوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ہم غیر ضروری ایکس رے کرواتے ہیں، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور ایون الٹرا ساؤنڈ اگر بہت فریکوینٹ حمل کے اوائل میں کیا جائے تو وہ بھی سماعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ جو بھی آپ حمل کے دوران دوائیں استعمال کریں، ایکس رے وغیرہ کریں، الٹرا ساؤنڈ کریں، تو ڈاکٹر کے مشورے کو سامنے رکھ کر کیا کریں، غیر ضروری اس سے اجتناب کریں۔ اب جو بچے پیدائشی طور پر سماعت سے محروم ہوتے ہیں یعنی بہرے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ سن نہیں سکتے، تو جو باتیں یا جو چیزیں ہم سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں جا کے کمپیوٹر جیسے اس کی ایک ریکارڈ بن جاتی ہیں، اور پھر وہی ہم اپنے زبان کے ذریعے سے اس کی ایکسپریشن یعنی بولی اس کی آ جاتی ہے، اور پھر ہم بول سکتے ہیں۔ تو اب جو یہ بچے سن نہیں سکتے تو وہ سیکھ نہیں سکتے، اور جب سیکھ نہیں سکتے تو وہ بول بھی نہیں سکتے۔ 3 سال سے اور 5 سال کی عمر کے درمیان میں یہ بڑا اہم اور کروشل پیریڈ ہے جس میں بچہ سیکھ سکتا ہے اور وہ بولنے کی جستجو بھی کرتا ہے اور بولنا سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ عمر بہت ضروری ہے۔ اس لیے ماں باپ کو جب یہ پتہ چلے ڈاکٹر کے ذریعے یا خود اس کو اندازہ ہو کہ بچہ سن نہیں سکتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر اس کو ہیئرنگ ایڈ سے فائدہ مل سکتا ہے تو وہ آپ کو لیے ڈاکٹر تجویز کرے گا، اور جب اس کے ذریعے وہ سن سکے گا تو وہ بولنا بھی سیکھے گا۔ اسی طرح ماڈرن ابھی اس زمانے میں ہمارے ایون پیدائشی بچوں کے لیے ایک آپریشن بھی ہے جس کو کاکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارے ملک میں ایزیلی دستیاب نہیں ہے سارے اسپتالوں میں، اور بڑا مہنگا طریقہ علاج بھی ہے، ایکسپینسو ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کے لیے عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ لیکن ایسے اور بہت سارے ذریعے ہیں جس میں اس کے ماہر اور لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم اسپیچ تھراپسٹ کہتے ہیں، وہ بچے کے لیے پیرنٹس کو ایسے ہدایات دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی بولی اس کو سمجھ آئیں اور وہ بولنا بھی سیکھ جائے گا۔ تو ایک تو یہ پیدائشی بچے جو پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں، پھر وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ گونگے بھی ہیں کیونکہ وہ سن نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، تو پھر بول بھی نہیں سکتے، اور ان کے لیے آرڈنری اسکول وغیرہ میں بھی پڑھنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی کنڈیشن ہے جو پیدائشی طور پر بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اس کا ایویڈنٹلی اندازہ نہیں ہوتا کہ بچہ نہیں سن سکتا۔ ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا یا گلو ایئر کہتے ہیں، اور اس بیماری میں درمیانی والے کان میں جس کو ہم مڈل ایئر کہتے ہیں، اس میں ایک تھک فلوئڈ جم جاتا ہے یا بن جاتا ہے، اسی لیے اس کو گلو ایئرز بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے بچے بہت دھیمی آواز اور آہستہ جو آوازیں ہوتی ہیں وہ اکثر وہ مس کرتا ہے اور وہ سن نہیں سکتا، اور عموماً پیرنٹس یا اسکول میں ٹیچر وغیرہ اس کو نوٹس کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ شاید توجہ نہیں دے رہا یا یہ سن نہیں سکتا، تو چونکہ وہ بعض اوقات وہ سن نہیں سکتا، اس لیے بہت ساری چیزیں وہ ڈیورنگ لیکچر یا سیکھنے کے دوران وہ مس کر لیتا ہے، اور وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں پھر تھوڑا سا ذہنی طور اور ایجوکیشن میں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ بعض چیزیں ڈیورنگ ٹیچنگ وہ نہیں سیکھتا یا مس کر لیتا ہے۔ تو ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ایسے بچے اکثر اسکول میں اور مدرسوں میں ان کو مار پڑتی ہے کہ یہ بچہ توجہ نہیں دے رہا، حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بچہ بیچارہ نہیں سنتا تو وہ اسی طرح رسپانس نہیں کرتا،
تو ایسے بچوں کے بارے میں جو ہے نا والدین کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، اور بر وقت ان کی اگر تشخیص ہو جائے تو ان کی وہ کمی دور ہو جا سکتی ہے، اور وہ سیکھنے کے عمل میں اور لرننگ میں اور اسکولنگ میں پھر آگے جا سکے گا۔ تو یہ دو بڑی اہم کنڈیشنز ہے جو مطلب کیوریبل ہے، یا ان میں مطلب بچے کے لیے ہم الٹرنیٹیو ذریعوں سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بولنا اور سیکھنا سیکھ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔